السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کی خبر کا جو تعلق ہے وہ دارالعلوم دیوبند سے ہے۔ کیا ہے پورا معاملہ، میں آپ حضرات کو بتلاتا ہوں اور آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر پہلی بار چینل کو دیکھ رہے ہیں تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو ڈالوں تو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن پہنچ جائے اور آرام سے آپ ویڈیو دیکھ سکیں۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو کو شروع کرتا ہوں۔ ایشیا کی عظیم درسگاہ دارالعلوم دیوبند میں کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت کی زیر نگرانی منعقدہ 14واں تحفظ ختم نبوت تربیتی کیمپ آج ادارے کے محتمم مفتی ابوالقاسم نعمانی کے پرمغز خطاب اور رکت آمیز دعا پر اختتام پذیر ہو۔ واضح ہے کہ گزشتہ 13 سالوں سے دارالعلوم دیوبند میں تحفظ ختم نبوت تربیتی کیمپ منعقد ہو رہا ہے، جس میں فضلائے مدارس اسلامیہ کو اسلامی عقائد کے خلاف اٹھنے والے فتنوں بطور خاص قادیانیت، شکیلیت اور جھوٹے مدعیان محدودیت کے سدباب کے لیے چال کار کی تیاری پر زور دیا جاتا ہے۔ عالمی وبا کورونا کی وجہ سے یہ نظام 2 سالوں سے ملتوی تھا۔ اس سال بھی بعض اعذار کے باعث صرف 4 ہی دنوں کے لیے منعقد ہوا۔ حسب معمول سال رواں یہ تربیتی کیمپ مارچ 2023 دارالحدیث فوقانی منعقد ہوا۔ کیمپ کی پہلی نشست قاری عبدالرؤف بلند شہری استاذ دارالعلوم دیوبند کی تلاوت قرآن مجید سے ہوئی، جس کے صدارت دارالعلوم دیوبند کے محتمم مفتی ابوالقاسم نعمانی نے کی اور افتتاحی خطاب کیا۔ اس کے بعد استاذ الحدیث مفتی محمد راشد اعظمی اور مولانا عبداللہ معروفی نے اپنے تجربات و مشاہدات کی روشنی میں ان فتنوں کے گمراہ کن عقائد پر روشنی ڈالی اور ان سے اپنے ایمان و عقائد کو محفوظ رکھنے کا طریقہ بتایا۔ انہوں نے کہا کہ تربیتی کیمپ کا یہ نظام کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت دارالعلوم دیوبند کی نگرانی میں مولانا شاہ عالم کی کوششوں سے رائج ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو کامیابیوں سے ہمکنار کرے اور ہر طرح کے شرور و فتن سے محفوظ فرمائے، آمین۔ کیمپ کی روزانہ 3 نشستیں منعقد ہوتی رہیں۔ اس طرح 4 دنوں میں کل 8 نشستیں ہوئیں۔ دوران بیان پیش کیے گئے حوالوں کے مراجعت اور مطالعہ و مشاہدے کا نظم بھی مرکز التراث الاسلامی دیوبند کی جانب سے الیکٹرانک پروجیکٹر کے ذریعے کیا گیا تھا، تاکہ حوالوں کو اپنی یادداشت میں محفوظ کرنے اور مشاہدہ کرنے میں شرکاء کیمپ کو آسانی ہو سکے۔ اس تربیتی کیمپ میں دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم وقف دیوبند، دارالعلوم شیخ زکریہ دیوبند، مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور، جامعہ قاسمیہ شاہی مراد آباد و دیگر مدارس عربیہ کے فضلاء اور یوپی، بہار، جھارکھنڈ، بنگال، ہریانہ، دہلی، مدھیہ پردیش، تلنگانہ، آندھرا پردیش، اڑیسہ، آسام، منی پور، میگھالیہ، گجرات، کشمیر، تمل ناڈو، کیرلا وغیرہ کے 400 علماء کرام و فضلاء مدارس عربیہ نے شرکت۔ کیمپ میں متعینہ عنوانات پر 4 نشستوں میں مولانا شاہ عالم گورکھپوری کے تربیتی اسباق اور بیانات ہوئے۔ اس کے علاوہ دیگر نشستوں میں شعبہ تحفظ ختم نبوت مدرسہ مظاہر العلوم کے استاد مولانا محمد راشد گورکھپوری، حافظ اقبال احمد، ملی ناظم احیاء السنہ اسلامک سینٹر مالیگاؤں، کل ہند مجلس کے مبلغ مولانا اشتیاق احمد قاسمی کے تربیتی بیانات ہوئے۔ حوالوں کی مراجعت و مشاہدے میں مولانا محمد شاہد انور قاسمی بانکوی، مولانا شہباز اختر قاسمی سیوا، ماسٹر محمد احمد گورکھپوری، کارکنان تراث الاسلامی دیوبند نے تعاون کیا۔ مولانا شاہ عالم گورکھپوری نے اختتامی نشست میں علمی و عملی میدان میں فتنوں کا تعاقب کس طرح کیا جائے اور پیش آنے والی دشواریوں کا ازالہ کس طرح ہو کے عنوان پر بیانات کرتے ہوئے علمی اور عملی میدانوں میں کام کرنے کے طور و طریق اور اصول بیان کیے۔ آپ نے بتایا کہ اہل علم اور مدارس اسلامیہ اسی طرح کالج اور یونیورسٹیز میں زمینی حقائق سے جڑ کر کام کرنے متعدد نوعیتیں ہیں۔ ان میں تدریسی و تعلیمی، تصنیفی و تنظیمی و تبلیغی میدانوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ جو فضلاء علمی ذوق رکھتے ہیں ان کے لیے اس میدان میں کام کرنے کا سنہرا موقع ہے۔ اس دوران مفتی ابوالقاسم نعمانی کے بدست تمام شرکاء کو بصورت کتب، قیمتی انعامات اور سند شرکت سے نوازا گیا۔ اس آخری نشست میں مولانا سعد اللہ بستوی، مولانا اسحاق نازکی کشمیر، ڈاکٹر عزیر عالم ممبئی، مولانا بادشاہ قاسمی کیرلا، محمد حمزہ کیرلا شریک رہے۔ تو دوستو، یہ تھا دارالعلوم دیوبند میں جو ہر سال مجلس تحفظ ختم نبوت کا انعقاد ہوتا ہے، اس سال بھی ہوا اور مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب نے پرمغز خطاب کیا اور آپ نے دعا بھی فرمائی۔ بہت سارے امور طے ہوئے، بہت سارے کام کرنے کا ہدف بھی ملا، جیسا کہ آپ حضرات کو ویڈیو کے ذریعے پتہ بھی چلا۔ اب دوستو، آپ کا اس کے متعلق کیا کہنا ہے؟
نیچے کمنٹ کر دیجئے، اور پہلی بار اگر چینل پر آئے ہیں تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجئے، اور اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی اس دور میں فتنے چل رہے ہیں، چاہے فتنے شکیلیت ہو، چاہے قادیانیت ہو، یا اس کے علاوہ جتنے بھی فتنے ہیں، ہر مسلمان کو اس سے محفوظ فرمائے۔ چلیے دوستو، پھر ملتا ہوں انشاءاللہ میں جلدی کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔